اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گفتگو ہماری مقدمات میں چل رہی تھی اور پچھلے درس میں جو آخری نقطہ بیان کیا تھا وہ ہے وزن اور اس کے قواعد۔ انشاءاللہ اس درس میں بھی وزن اور اس کے قواعد کو بیان کیا جائے گا۔ وہ قواعد و ضوابط کہ جس کے ذریعے سے وزن کو بنایا جاتا ہے وہ انشاءاللہ اس درس میں بیان ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حروف اصلی اور حروف زائد کو تشخیص دینے کا معیار کیا ہے۔ یہ نقطہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کلمات کے اندر حروف اصلی اور حروف زائد کو پہچاننے کا معیار کلمات ہم جنس ہیں، یعنی اگر کسی کلمے کے حروف اصلی اور حروف زائد کو تشخیص دینا ہو تو سب سے پہلے لغت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور لغت میں موجود اس کلمے کے تمام کلمات ہم جنس کو دیکھا جائے گا۔ لہٰذا وہ حروف کے جو تمام کلمات ہم جنس میں موجود ہوں گے انہیں حروف اصلی کہا جائے گا، اور وہ حروف کے جو بعض کلمات ہم جنس میں موجود ہوں گے اور بعض کلمات ہم جنس میں موجود نہیں ہوں گے انہیں حروف زائد کہا جائے گا۔ پس حروف اصلی اور حروف زائد کو تشخیص دینے کا معیار کلمات ہم جنس ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلمات کے اندر حروف اصلی اور حروف زائد کو تشخیص دینے کا معیار کلمات ہم جنس ہیں تو وزن کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا آسان اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ وزن حروف اصلی اور حروف زائد کو تشخیص دینے کے لیے ایک رمز، ایک کوڈ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ کام کہ جو کلمات ہم جنس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اس فن کے ماہرین نے وزن کو ایجاد کیا ہے۔ یعنی اگر کسی مقام پر ہمیں کسی بھی کلمے کا وزن معلوم ہو جائے تو اس وزن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کلمے کے اندر کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے حروف زائد ہیں، لہٰذا ہمیں کلمات ہم جنس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلا ضربا کا وزن اگر کسی مقام پر فعلا لکھا ہوا ہے تو اس فعلا کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ضربا کے تینوں حروف اصلی ہیں، چونکہ ضربا میں تینوں حرف فا عین اور لام کے مقابل میں ہیں، لہذا جو حرف فا عین لام کے مقابل میں ہوگا تو وہ حرف اصلی شمار ہوگا، لیکن وہ حروف کے جو فا عین لام کے مقابل میں نہیں ہوں گے انہیں حروف زائد کہا جائے گا۔ پس وزن کے ذریعے سے حروف اصلی اور حروف زائد کو تشخیص دینا آسان ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے حروف اصلی اور حروف زائد کو تشخیص دینے کا معیار کلمات ہم جنس ہیں، یعنی کلمات ہم جنس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کلمے کے اندر کون سے حروف اصلی ہیں اور کون سے حروف زائد ہیں۔ لیکن اس فن کے ماہرین نے اس مقصد کے لیے ایک رمز، ایک کوڈ کو ایجاد کیا ہے تاکہ وہ مقصد جو کلمات ہم جنس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ مقصد اس رمز اور کوڈ کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، اور اس رمز اور کوڈ کا نام انہوں نے وزن رکھا ہے۔ یعنی وزن کے ذریعے سے وہ مقصد کہ جو کلمات ہم جنس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وزن کے ذریعے سے بھی وہ مقصد آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے تمام قواعد کو بیان کرتے ہیں۔ در ساختن وزن کلمات کے وزن کو بنانے کے لیے قواعد زیر باید رعایت شود، نیچے آنے والے قواعد کی رعایت ضروری ہے۔ کسی بھی اگر کلمے کا ہم وزن بنانا چاہتے ہیں تو کچھ قواعد ہیں، ان قواعد کی اگر رعایت کی جائے تو وزن کو بنانا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلا قاعدہ، در مقابل حروف اصلی بے ترتیب فا عین لام قرار میں گیرد۔ حروف اصلی کے مقابل میں فا عین لام کو ترتیب کے ساتھ قرار دیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ و اگر کلمه ای بیش از سے حرف اصلی داشته باشد لام وزن تکرار می شود، اور اگر کلمے کے اندر 3 حرف اصلی سے زیادہ حرف موجود ہوں تو وزن کی لام کا تکرار کیا جائے گا۔ جیسے ثلاثی کے اندر فقط 3 حرف اصلی ہیں تو وہاں لام کا تکرار ضروری نہیں ہے، لیکن رباعی کے اندر اور خماسی کے اندر چونکہ حرف اصلی کی تعداد زیادہ ہے، رباعی کے اندر 4 حرف اصلی ہیں، خماسی کے اندر 5 حرف اصلی ہیں، تو وزن جب بنایا جائے گا تو لام کا تکرار کیا جائے گا۔ در مقابل حروف اصلی بے ترتیب فا عین لام قرار میں گرد، حروف اصلی کے مقابل میں ترتیب کے ساتھ فا عین لام کو رکھا جائے گا۔
و اگر کلمہ ای بیش از 3 حرف اصلی داشته باشد، اور اگر کسی کلمے کے اندر 3 حرف اصلی سے زیادہ حرف ہوں، جیسے رباعی میں 4 حرف ہیں اصلی اور خماسی میں 5 حرف اصلی ہیں، لام وزن تکرار می شود، تو وزن کا لام ہے اس کو تکرار کیا جائے گا۔ بنابراین وزن ثلاثی دارای یک لام، لہذا جو ثلاثی کا وزن ہے اس کے اندر 1 لام ہوگی، و وزن رباعی دارای 2 لام، اور جو رباعی کا وزن ہے اس میں 2 لام ہوگی، و وزن خماسی دارای 3 لام خواہد بود، اور جو خماسی کا وزن ہے اس کے اندر 3 لام ہوں گی۔ پس ثلاثی کے اندر 1 لام ہوگی، رباعی کے اندر 2 لام ہوں گی، اور خماسی کے اندر 3 لام ہوں گی۔ مثلا سألا، سألا کے اندر 3 حرف ہیں اور تینوں حرف اصلی ہیں، یہ ثلاثی کی مثال ہے۔ سألا بر وزن فعلا، سألا میں سین ہے، حمزہ ہے اور لام ہے، یہ 3 حرف ہیں، تو لہٰذا جب اس کا وزن بنائیں گے تو وہاں فا عین لام کو ترتیب سے رکھا جائے گا۔ سین کے مقابل میں فا ہے، حمزہ کے مقابل میں عین ہے، اور لام کے مقابل میں وزن میں بھی لام ہے، تو سألا کا وزن ہے فعلا۔ یہ ثلاثی کی مثال ہے، یہاں پر 1 لام ہے وزن کے اندر۔ درہم بر وزن فعلل، درہم رباعی کی مثال ہے، درہم بر وزن فعلل، درہم میں 4 حرف ہیں اور چاروں حرف اصلی ہیں، دال، رے، ہا اور میم، یہ 4 حرف ہیں اور چاروں حرف اصلی ہیں، لہٰذا یہاں پر لام کا تکرار ہوگا۔ دال کے مقابل میں فا کو رکھا جائے گا، رے کے مقابل میں عین کو رکھا جائے گا، ہا کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا، اور خود میم کے مقابل میں 1 لام کا تکرار ہوگا۔ درہم کا وزن بنے گا فعلل۔ یہ ہے رباعی کی مثال۔ خماسی کی مثال سفرجل بر وزن فعلل، سفرجل میں 5 حرف ہیں اور 5 حرف اصلی ہیں، تو لہٰذا ترتیب کے ساتھ جب فا عین لام کو رکھا جائے گا تو آخر میں 2 لام کا تکرار ہو جائے گا۔ سین کے مقابلے میں فا ہے، فا کے مقابل میں عین ہے، اور را کے مقابل میں لام ہے۔ جیم کے مقابل میں پھر 1 لام کا تکرار ہوگا، اور خود لام کے مقابل میں بھی 1 لام کا تکرار ہوگا۔ تو اس طرح سے سفرجل کے اندر 3 لام موجود ہوں گے، چونکہ سفرجل خماسی ہے اور خماسی میں ذکر کیا 3 لام ہوں گے۔ ثلاثی کے اندر 1 لام ہوگا، جیسے سألا بر وزن فعلا، فعلا میں فقط 1 لام ہے۔ رباعی کے اندر 2 لام ہوں گے، جیسے درہم کا وزن ہے فعلل، فعلل میں 2 لام ہیں، اور خماسی میں 3 لام ہوں گے، جیسے سفرجل، سفرجل کا وزن ہے فعلل، فعلل میں 3 لام ہیں۔ پس خلاصہ یہ کہ حروف اصلی کے مقابل میں فا عین لام کو رکھا جائے گا، اور اگر کلمے کے اندر 3 حرف سے زیادہ حرف اصلی ہوں تو وہاں پر لام کا تکرار ہوگا، چونکہ رباعی کے اندر 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، وہاں 1 لام کا تکرار ہوگا، اور خماسی میں 2 لام کا تکرار ہوگا۔ دوسرا قاعدہ، اگر در کلمہ ای حرف زائد بود، چنانچہ حرف زائد تکرار حرف اصلی باشد، مثل سلم و جلببا، در وزن نیز حرفی کے مقابل حرف تکرار شدے قرار می گیرد، تکرار می شود۔ دوسرے قاعدے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں حرف زائد ہے اور حرف زائد بھی اس طرح سے ہے کہ وہ حرف اصلی کا تکرار ہے، حرف اصلی کو تکرار کر کے حرف زائد بنایا گیا ہے، تو جب اس کا وزن بنائیں گے تو اس حرف کے مقابل میں وزن کے اندر جو بھی حرف ہوگا اسے تکرار کیا جائے گا۔ جیسے سلمہ، سلمہ میں سین، لام اور میم یہ حرف اصلی ہیں، لیکن 1 لام کا تکرار ہے درمیان میں، اسی حرف اصلی کا تکرار ہے، یعنی 2 لام ہیں، ان میں سے 1 لام اصلی ہے، 1 لام زائد ہے۔ جل بابا میں بھی 2 با ہیں، ان میں سے 1 با اصلی ہے اور 1 با زائد ہے، پس حرف اصلی کے تکرار سے حرف زائد وجود میں آیا ہے۔ اگر کلمے کے اندر حرف اصلی کے تکرار سے حرف زائد وجود میں آ جائے تو جب اس کا وزن بنایا جائے گا تو اس حرف کے مقابل میں جو بھی حرف ہوگا تو اسے تکرار کیا جائے گا۔ اگر در کلمہ ای حرف زائد بود، اگر کلمے میں حرف زائد ہے، چنانچہ حرف زائد تکرار حرف اصلی باشد، چنانچہ لہذا اگر یہ حرف زائد حرف اصلی کا تکرار ہے، اس کے تکرار سے وجود میں آیا ہے، مثل سلمہ، سلمہ میں 2 لام ہیں، 1 لام اصلی ہے اور 1 لام زائد ہے، اسی حرف اصلی کا تکرار ہے۔ جل بابا میں بھی 2 با ہیں، 1 با حرف اصلی ہے، 1 با زائد ہے، تو یہ با جو زائد ہے وہ حرف اصلی کا تکرار ہے۔ اگر اس طرح سے ہے، در وزن نیز حرفی کے مقابل حرف تکرار شدہ قرار میں گیرد، تو وزن
وزن میں بھی وہ حرف کہ جو اس حرف کے مقابل میں آیا ہے کہ جو تکرار ہوا ہے تکرار میں شود تو وہ بھی تکرار ہو جائے گا. مانند سلمہ، سلمہ کا جب وزن بنائیں گے تو سین کے مقابل میں فا ہے، لام چونکہ تکرار ہے لہذا اس کے مقابل میں عین ہوگا اور عین کو تکرار کیا جائے گا، اور میم کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا. سلمہ کا وزن ہے فعل، جلببہ کا وزن ہے فعللا. فعللا رباعی کا وزن نہیں ہے، چونکہ پچھلے قاعدے میں بیان کیا کہ اگر دو لام ہو تو وہ رباعی ہے. یہ رباعی کی مثال نہیں ہے بلکہ ایک لام اس میں زائد ہے. چونکہ لام الفعل میں حرف زائد ہے لہذا لام کا تکرار ہے، اور چونکہ ادغام نہیں ہے لہذا وزن میں بھی ادغام نہیں ہوگا. جلببہ کا وزن بنے گا فعللا. و اگر چنین نہ بود، اور اگر اس طرح سے نہ ہو، خود زائد را در وزن می آورن، تو خود حرف زائد کو اسی طرح سے وزن میں لایا جائے گا. مانند عالمن، عالمن میں عین، لام اور میم حرف اصلی ہیں، الف زائد ہے، اور چونکہ حرف اصلی کا تکرار نہیں ہے بلکہ خود حرف زائد الگ سے موجود ہے تو وزن میں بھی اسی طرح سے اس کو الگ طور پر ذکر کیا جائے گا. عین کے مقابل میں فا کو رکھا جائے گا اور حرف زائد کو اسی طرح سے وزن میں بھی ذکر کیا جائے گا. الف ہے عالمن میں الف زائد ہے تو وزن میں بھی الف زائد ہے، لام کے مقابل میں عین کو رکھا جائے گا اور میم کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا. تو عالمن کا وزن بنے گا فاعلن. معلوم، معلوم اس کا وزن ہے مفعول. معلوم کے اندر میم زائد ہے اور واو زائد ہے تو میم اور واو کو اسی طرح سے ذکر کیا جائے گا وزن کے اندر. میم کے مقابل میں خود میم ہے، عین کے مقابل میں فا ہے، لام کے مقابل میں عین ہے، اور واو چونکہ زائد ہے لہٰذا اس کو اسی طرح سے وزن میں بھی ذکر کیا جائے گا، اور میم کے مقابل میں لام ہے. تو معلوم ان کا وزن ہے مفعول. مفعول میں دو حرف زائد موجود ہیں، ایک میم حرف زائد ہے اور ایک واو حرف زائد ہے. بس خلاصہ یہ ہے اگر کسی کلمے کا وزن بنانا چاہتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ حرف اصلی کے مقابل میں فا عین لام کو ترتیب سے رکھا جائے گا. پہلے حرف اصلی کے مقابل میں فا کو رکھا جائے گا، دوسرے حرف اصلی کے مقابل میں عین کو رکھا جائے گا، اور تیسرے حرف اصلی کے مقابل میں لام کو رکھا جائے گا. لیکن اگر کلمے کے اندر حرف اصلی کی تعداد زیادہ ہو جائے تو وزن میں لام الفعل کا تکرار ہوگا. رباعی میں ایک لام کا تکرار ہو جائے گا اور خماسی میں دو لام کا تکرار ہو جائے گا. اور اگر کلمے کے اندر حرف اصلی بھی موجود ہیں اور حرف زائد بھی موجود ہیں تو وہاں پر دیکھا جائے گا آیا وہ حرف زائد حرف اصلی کا تکرار ہے، تو جب اس کا وزن بنایا جائے گا تو اس کے مقابل وزن کے اندر جو بھی حرف ہوگا اس کو تکرار کیا جائے گا. لیکن اگر حرف زائد حرف اصلی سے جدا ذکر ہوا ہے، علیحدہ طور پر ذکر ہوا ہے، تو وزن کے اندر بالکل اسی طرح سے اس کو ذکر کر دیا جائے گا. اگر وہ الف ہے تو وزن میں بھی الف کو ذکر کیا جائے گا، اگر وہ میم ہے تو وزن میں بھی میم کو ذکر کیا جائے گا، اگر وہ واو ہے تو وزن میں بھی واو کو ذکر کیا جائے گا. انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.